وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، درس نمبر 317. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی روحانی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 164. لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر. اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس میں بھجوائے ہیں رسول، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کے احکامات، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفوس کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُ الکتاب، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، والحکمت، دانائی کی باتیں بتاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے جو ہے یہ واضح گمراہی میں تھے. گزشتہ سبق بھی اسی آیت کے بارے میں تھا سامنے کا، اور اس میں مطلب دیکھیں، ہم خود بذات خود اس آیت کے مخاطب ہیں، میں بھی آپ بھی، اور احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو ایک بات جو ہے یہ آپ نے نوٹ کرنی ہوگی، یعنی احسان نعمت کا بدلہ. دیکھیں یہ نعمت ہے، اللہ کی رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور نعمت کی شکر گزاری ہونی چاہیے، یعنی اس کا بجا استعمال ہونا چاہیے نعمت کا، تو وہی شکر گزاری کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تو ہم پہ بے شمار نعمتیں ہیں سامنے کرام، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، سر تا پا بلکہ ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن جو یہ ایک نعمت ہے
نعمت خداوندی وانعمت واتممت علیکم نعمتی، نعمت میں نے تم پہ تمام کی ہے، تو اس کا جو ہے یہ تو بڑی خاص نعمت ہے۔ دیکھیں ہمارا یعنی تمام جو دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ہماری جسمانی حیات کے لیے ہیں، ظاہری زندگی کے لیے ہیں، ظاہر کے لیے ہیں، ظاہر کی بقا کے لیے ہیں، لیکن جو آسمان سے ہدایت آئی ہے نا سامعین کرام، تو اس میں ہماری روح کی بقا ہے۔ ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی، بالکل میں واضح طور پہ آپ کے کہہ دوں، ہم اپنی روح کی یعنی ناکامی کے در پہ ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے اس مقصد کے میں ناکامی کے در پہ ہیں ہم لوگ، یعنی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں خواہ ناکام ہونا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی گہری بات ہے، بالکل سادی سی بات ہے لیکن گہری بات ہے۔ کبھی بھی آپ ظاہر میں اپنی ناکامی کے در پہ نہیں ہوتے ظاہری طور پہ۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک چور جو ہے، آپ کی ایک دکان ہو، بڑا سٹور ہو، اور اس میں ایک چور روزانہ آ کے چوری کرنے لگے آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور آپ اسے کچھ بھی نہ کہیں؟ بری نظر دکاندار تو جو بری نظر اس کے سامان کی طرف اٹھاتا ہے تو وہ بھانپ لیتا ہے کہ یار یہ تو اس کے ارادے تو خطرناک ہیں، اور پھر وہ طاق میں رہتا ہے کہ کب یہ اپنا وار کرے گا اور میں اس کو پکڑ لوں گا۔ اور ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں نا، یہ بعض ایک سٹور ہوتے ہیں، وہ مردان کی میں بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہاں اتنا رواج نہیں تھا مردان میں، یہ جو سپر سٹور تھے نا، پہلے تو ایک حد فاصل ہوتی تھی، گاہک سودا مانگ جاتا اور وہ ہاں دے دیتے تھے دکاندار، لیکن اب وہ بڑے سٹور کھل گئے، وہ کہتے ہیں تم خود ہی جا کے سودا لے لو۔ تو عموماً پہلے ایسا ہوتا تھا، اب تو میں زیادہ جاتا بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہوتا تھا کہ ایک خاص یعنی جو ورکر ہے وہاں کا آپ کے ساتھ لگ جاتا تھا، اور آپ کو بس آپ کے ساتھ رہتا تھا وہ، کہ کہیں یہ یعنی مقصد تو بظاہر تعاون تھا آپ کی خریداری میں، لیکن حقیقی طور پہ وہ نظر بھی رکھتا تھا آپ پہ کہ کہیں ادھر ادھر، پھر کیمرے لگائے ہوئے ہیں اپنے۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے جو قیمتی سامان ہے اس کے نقصان کے خود در پہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس جو قیمتی چیز ہے روح ربانی، اس کے ہم در پہ ہیں کہ یہ خراب ہو جائے اور یہ دل جو ہے زنگ آلود ہو جائے، اور اپنے اعمال کے سبب ہم اس کو سخت سے سختر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پتھر دل بن جاتا ہے۔ اب میری باتیں اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور لوگ اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں کہ یار یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ پھر ایوائڈ بھی کرتے ہیں۔ میں کیا، یہ تو قرآن کی باتیں ہیں، قرآن سے تو ہم نے ایوائڈ کیا ہوا ہے، اعراض کیا ہوا ہے، اللہ کی یاد سے ہم نے اعراض کیا ہوا ہے، یہ میری بات تو نہیں ہے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم اپنی خرابی کے در پہ ہیں، اپنے آپ کی، اور اپنے اوپر ظلم کرنے میں مصروف ہیں، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نعمت ہم پہ ہمارے لیے بھجوائی ہے، روحانی، اور وہ قرآن ہے، اور وہ صاحب قرآن ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اب اس میں اس کو اگر یعنی یہ نعمتیں ہیں، اس کو اب شکر گزاری کا رویہ اگر ہم استعمال کر لیتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں، ان نعمتوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ دیکھیں نعمت کیا ہے، آسمانی ہدایت ہے اور رسول کا طریقہ ہے۔ بالکل واضح طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں، قرآن کی ہدایت اور رسول کا طریقہ، یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کو اگر ہم نے قبول کر لیا تو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ یہ مختصر بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے، اور اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں۔ اللہ کی ہدایت کو آپ اپنے لیے سمجھیں، اس کو قبول کر لیں، اور
اللہ کو منزل بنا لیں اور رسول کے طریقے کے مطابق اللہ کے راستے پر چل پڑیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی دنیا سب سے پہلے بہتر ہوگی۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا خراب ہو جائے گی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو آپ کو ترک دنیا کا مشورہ دے ہی نہیں رہا، اسلام میں تو ترک دنیا ہے ہی نہیں، حرام ہے، حرام ہے کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں۔ وہ کچھ صحابہ آئے تھے نا، تو انہوں نے، وہ حدیث کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری اماں جان ہیں، ان سے پوچھا حضور کے معمولات کے، گھر کے معمولات، ظاہر تو ان کی زندگی واضح تھی لیکن ان کے گھریلو وہ گھریلو معاملات تو، یا حضور کا آرام فرمانا، آرام بھی فرماتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، تو ان 3 لوگوں نے اس کو ہلکا سمجھا اپنے لیے، اور حضور کے بارے میں تو یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ حضور تو یعنی پہلے ہی معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ تو ایک نے کہا کہ میں بس ساری عمر روزے رکھوں گا، روزہ دار رہوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات قیام کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو کسی کو پھر اطلاع ملی، کسی نے اطلاع دی اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا اور کہا کہ بھئی میں نے تمہارے بارے میں ایسا سنا ہے، کیا ایسے ہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حضور ایسے ہی ہے۔ تو حضور کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ انہوں نے ان 3 لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور مفہوم میں بیان کروں تو حضور نے ان تینوں کو کہا کہ نہیں، یہ تمہارا طریقہ غلط ہے، میں یہ دعوت یہ طریقہ لے کے نہیں آیا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میری ازواج ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو، افطار بھی کرو، روزے کبھی رکھ لیا کرو، افطار بھی کیا کرو۔ تو سب کو روک دیا اور سب کو معمولات واپس۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ترک دنیا نہیں ہے، اور میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک آسان سی بات بتاؤں، دیکھیں دنیا، اگر آپ اللہ کو دعوت یعنی مرکز زندگی بنا لیتے ہیں اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں، تو اس میں تو صرف نیت کا کام ہے، باقی آپ جو کچھ کر بھی رہے ہیں، کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کچھ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے تعلیم کالج میں آپ نے داخلہ لیا ہوا ہے، آپ کاروباری ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ کا کارخانہ ہے، آپ کی ملازمت ہے، ایز اٹ از سب کچھ کرتے رہیں، اگر وہ حرام چیزیں نہیں ہیں نا، مطلب حرام کاروبار نہیں ہے یا اس طرح نا، تو آپ کرتے رہیں۔ کرنا صرف کیا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے نیت بدلنی ہے۔ پہلے آپ کی زندگی گزارنے کی نیت نہیں تھی، بے مقصد زندگی گزار رہے تھے جیسے کہ لوگ گزار رہے، یا تھی تو وہ دنیا تھی۔ اب ہوگا یہ کہ آپ زندگی گزارنے کی نیت کو تبدیل کر لیں اور اللہ کو مقصد حیات بنا لیں، اللہ کو منزل بنا لیں کہ میں نے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے، اور تیاری کا طریقہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام دیکھیں کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دین اسلام جو آپ کی روزمرہ زندگی ہے اس میں احکامات ہیں۔ دیکھیں سورہ نساء بھی آئے گی ماشاءاللہ، تو گھریلو، زیادہ تر گھریلو معاملات ہیں اور وراثت کے ہیں، یا ہے نا ازدواجی زندگی ہے، یا خانگی معاملات ہیں، اور اسی طرح قرآن میں باہر کے جو معاملات ہیں اس کی بھی، اور ساری بس یہ یعنی آپ نے یہ کاروباری زندگی کرنا کیسے ہے، طریقہ کیا ہوگا، وہی چیز ہے۔
مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے اللہ پر ایمان لے آئے یا اللہ کو مرکز زندگی بنا لیا، مقصود حیات بنا لیا، تو اب آپ کو بیوی چھوڑنی ہوگی مثال کے طور پہ، بچوں سے ترک تعلق، بچوں گھر بار کو چھوڑ کے آپ کو جنگلوں میں نکل جانا ہوگا، یہ میں نے آپ کو کہا ہے۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ترک دنیا کی باتیں کر رہا ہے، ہم تو دنیا کیسے چھوڑیں؟ تو یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا۔ میں نے کبھی کہا ہے آپ کو کہ آپ ظاہری تعلیم نہ حاصل کریں، آپ ڈاکٹر نہ بنیں، انجینئر نہ بنیں، آپ سب کچھ بن جائیں، جو کچھ آپ کا پلان ہے وہ کریں۔ میں تو صرف نیت کے بدلنے کی بات کرتا ہوں کہ آپ نیت بدل لیں، نیت صحیح کر لیں۔ دیکھیں ہجرت تھی، آپ کو میں بتاؤں، ہجرت مدینہ فرض تھی اسلام کے آغاز میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے، تو انہوں نے اس میں حضور نے فرمایا کہ دیکھو اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور ہر ایک کے لیے وہ ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ اب ہجرت کی بات پھر حضور نے مثال کے طور پہ کی کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس رسول کے لیے۔ کسی نے نکاح کے لیے، کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت پھر اسی میں شمار ہوگی، اس کو پھر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی آپ ایک کام کرتے وقت جو نیت بنا لیتے ہیں، اسی نیت کا آپ کو یعنی ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری زندگی کا کوئی خاص مقصود نہیں ہے، اور دوسری طرف اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو غلط نیت بنا لی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے ظاہر کی کامیابی کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، اور ظاہر کی کامیابی ہی کی آپ کی نظر میں اہمیت آ گئی ہے، اور ساری پریشانیاں آپ کی ظاہر کے لیے، ساری خوشیاں جو ہیں آپ کی، جو بھی آپ جس بات پہ خوش ہوتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا کے الفاظ ہیں قرآن میں، یہ تو دنیا پہ خوش ہو رہے ہیں، اور یہ تو متاع الغرور ہے، آخرت کے دھوکے کا سامان ہے۔ تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو ایز اٹ از آپ استعمال کر رہے تھے، جیسے کہ یعنی جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، صرف آپ کی نیت بدل جائے گی، للہیت آ جائے گی، آپ کے ہر کام میں آ جائے گی، اور آنی چاہیے ہر کام میں۔ شادی کریں، بچے پیدا کریں، شادی کریں، سارا تعلیم حاصل کریں، نوکری بڑے عہدے حاصل کر لیں، گریڈ 26 تک آپ چلے جائیں، آپ کو تو کوئی نہیں روکتا۔ ڈپارٹمنٹل سٹور بنا لیں، کوئی کارخانہ کھڑا کر دیں بڑا سا، جس میں 1 کروڑ روپے سالانہ وہ ماہانہ آپ کو منافع ہو، کریں۔ اسلام تو آپ کو اس سے نہیں روکتا۔ دنیا دیکھیں، دنیا داری میں ہی آپ کی معراج ہے، یعنی آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی نیت کیا ہے اور کیسے گزار رہے ہیں، یہ 2 باتیں ہیں مختصر۔ زندگی گزارنے کی آپ کی نیت کیا ہے، اور آپ کس طریقے سے، آپ کا بیہیویئر کیا ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی اس کی ایک تصویر پیش کرتے ہیں، اسوہ حسنہ، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اے مسلمانوں رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کانا، جو اللہ کو یاد کرتا ہو اور آخرت میں کامیابی کا امیدوار ہو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا۔ لمن کانا یرجو اللہ، ترجمے میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا نا، جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
غور سے سنیں یہ باتیں. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا اسوہ حسنہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو. لفظی ترجمہ دیکھیں کیا ہے، اللہ کا امیدوار. تو اللہ کا امیدوار مطلب ملاقات. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اب جس کی امید ہو رب سے ملاقات کی. دیکھیں قرآن کی تفصیل بیان کرتا ہے. قرآن خود اپنی آیات کی تفسیر بیان کرتا ہے. تو آپ کو پھر سوچنا اور سمجھنا ہوگا. اب یہاں صرف یرج اللہ ہے تو یرج اللہ کا مطلب قرآن سے ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، اوہو بہت بڑی بات ہے. رب سے ملاقات آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کرے وہ. اور میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ عمل صالح ہے جس میں للہیت ہو اور جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. یہی دو باتیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. عمل صالح ہے کیا؟ دیکھیں عمل صالح پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگائی ہے. عمل نیک عمل. اب عمل صالح ہے کیا؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ ہم نے تو نیکی کے کاموں کو محدود کر دیا ہے. نیک کام، بھئی یہ نیک کام ہے کر لو، باقی کام اپنی مرضی سے کر لو. کوئی عجیب سا ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے نا. کچھ کاموں کو عبادت قرار دے دیا ہے، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارو. ہر کام آپ کا عبادت ہے، ہونا چاہیے. بندگی، عبادت کیا ہے؟ بندگی. اللہ کی مرضی سے آپ کا ہر کام ہونا چاہیے. ابھی ہم نے پڑھا بھی تھا نا کہ اللہ ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے. آپ کی نیت، جو آیت نمبر ہم نے ابھی پڑھی تھی، آیت نمبر 152، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض جو ہیں وہ آخرت کے طلبگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے نیت جو ہے وہ خالص کر لو، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لو. اب یہی بات جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ زندگی اللہ کے لیے خالص کر لیں. اور یہ ہم آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں صاحب کرام. آیت نمبر 164، احسان ہے، لقد احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر. اب یہ اسی پہ میں بات کر رہا ہوں کہ احسان کا آپ نے صحیح اس کا یعنی اس کا استقبال کرنا ہے. ایک شخص اگر مثال کے طور پہ کوئی بھوکا ہے اور ایک خوان کوئی لے کے آتا ہے اس کے پاس کہ بھئی وہ خود بھوکا ہے، بچے بھوکے ہیں، کوئی ایک خوان لے کے آتا ہے بڑا سا اور اس میں کھانا یہ وہ ساری چیزیں ہیں اور وہ اس کو دے دیتا ہے خوان. تو اب اس کا دیکھیں یہ تو ایک صدقہ اسے دیا جا رہا ہے، کوئی بھی ہو تو وہ ضرورت مند ہے، اس صدقے کو قبول کر لے. دعوت قبول کرنا یعنی سنت ہے. تو اس نے دعوت کی، وہ کھانا لے آیا، یہ لوگ بھوکے تھے. اب وہ کھانا اگر وہ نالی میں اٹھا کے پھینک دے یا اس کو ضائع کر دے، باہر کہیں ڈال دے، سارے خوان کو الٹ دے، ہمارا تو یہی رویہ ہے. قرآن جیسی عظیم الشان نعمتوں کا انبار ہے، اس میں روحانی نعمتوں کا انبار ہے اور اس بہت ذائقہ دار چیز ہے. اسلام کا جو یہ خوان نعمت ہے بہت زیادہ ذائقہ دار ہے اور ہم نے اٹھا کے اس کو ضائع کر دیا ہے. اس موقع پہ مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے
کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیہ۔ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فخلف من بعدہم خلف، اس کے بعد ان نیک لوگوں کے بعد جانشین ہو گئے ناخلف لوگ، نااہل لوگ۔ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اضاعوا الصلاۃ، اور کیا کیا؟ واتبعوا الشہوات، خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے۔ صلاۃ تو ہمارا سارا نظام زندگی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سبحان اللہ۔ تو خیر اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں کہہ رہا ہوں جو اسلام کی نعمت ہے اس کو تو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ اسلام کو ہم نے نہ قبول کیا ہے، نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر سمجھ بھی جائے تو اس کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیہ۔ اب جلد ہی یہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ آپ خود دیکھ لیں، ہماری زندگی تو کی بنیاد جو ہے وہ خواہشات نفس پہ ہے۔ میں میری مرضی۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے بچوں کو اپنی مرضی کے تحت تربیت دیتے ہیں یا بڑا کرتے ہیں، یا ان کے پلان اپنی مرضی کے تحت ہی بناتے ہیں نا، اللہ کی مرضی کے تحت تو نہیں بناتے۔ آپ خود نہ مسلمان ہیں، نہ بچوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ آپ خود نہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک عام بات کر رہا ہوں میں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ آپ تو بچوں کو دنیا کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو، بیٹا خدمت گزار ہے، اطاعت گزار ہے، کوئی باپ بوڑھا ہے مثال کے طور پہ، میں نے خود چشمدید میں آپ کو بتا رہا ہوں واقعہ، بیٹا خدمت کر رہا ہے باپ کی، اور بیٹا کما بھی رہا ہے، باپ گھر میں ہے، کما نہیں سکتا۔ اب وہ باپ جو ہے بیٹے سے خوش ہے اور اس کو دعائیں دیتا ہے، بیٹا تمہاری اللہ تعالیٰ مستقبل اچھا کرے، تمہارا کاروبار میں برکت دے، تمہیں اچھی زندگی عنایت فرمائے، تمہارے بال بچوں کو اچھا۔ اب یہ دعائیں دے رہے، کچھ خدمت کی ہے بوڑھے باپ کی، اب باپ کی ساری دعائیں جو ہیں وہ ظاہر کی ہیں۔ یہ میں خود اپنا ان کانوں سے میں نے سنا ہے، ایک باپ کو دعائیں دیتے ساری۔ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ظاہر کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ بہرحال ابھی تو وقت اختتام پذیر ہے اور انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جی ترجمہ، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھجوایا انہی میں سے ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کے احکامات، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلم الکتاب والحکمت، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے،
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ واضح گمراہی میں تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔